الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب رواه أحمد في مسنده۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی حماد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے یہاں پر تراویح میں قرآن کو مکمل کیا۔ اللہ تعالی ہر سال ہر دن اسے قرآن پڑھنے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر پڑھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کی بہت چھوٹی سی سورت ہے، چند آیات ہیں اس کے اندر بس، لیکن امام ابن کثیر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورت کے علاوہ اور کوئی سورت نہ اتارتا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بس سورہ عصر ہی نازل کر دی جاتی تو انسان کے لیے یہی کافی تھی۔ اس میں غور و تدبر کر لینے کے بعد انسان اپنے لیے فلاح کی راہیں تلاش کر سکتا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھاتے ہوئے انسان کو نقصان میں قرار دیا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 خوبیاں کون سی ہے؟ آمنو، ایمان، وعملوا الصالحات، عمل صالح، اچھا عمل، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو نقصان سے مستثنی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے انسان اس قرۂ ارض پر موجود ہیں، اگر ان میں ان 4 اوصاف میں سے ایک بھی کم ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 اجزاء سے مرکب ایک نسخہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، حقیقی فلاح چاہتے ہو، تو ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اب اگر ہم اس سورہ پر تھوڑا سا اور غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی گئی ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد قیامت تک آئے اور آئیں گے، اگر ان میں ان 4 اوصاف میں سے ایک بھی صفت کم ہوئی تو وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ زمانہ اس پر گواہ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر یہ بتایا کہ یہ وقت، یہ زمانہ اصل سرمایہ ہے، یہی وقت تمہیں کام کے لیے دیا گیا ہے، اسی وقت کے اندر ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو تو فلاح پاؤ گے، ورنہ پھر خسر کے اندر رہو گے۔ امام رازی رحمہ اللہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف فروش کی دکان پر جا کر سمجھ میں آ گئی۔ برف فروش، برف بیچنے والا،
کہتے ہیں میں ایک برف بیچنے والے کی دکان پر گیا، وہ کہہ رہا تھا خدا کے لیے میرا سامان اور برف لے لو، میرا سرمایہ لٹ رہا ہے، میرا سرمایہ لٹ رہا ہے، میرے حال پر رحم کرو۔ کیا مطلب ہے؟ برف پگھل رہا تھا، برف پانی بنتے جا رہا تھا، تو برف فروش یہ کہہ رہا تھا اگر یہ مال جلدی نہیں بکا تو عنقریب یہ پانی کی صورت اختیار کر لے گا اور مجھے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ زمانے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے۔ زمانہ انسان کا اصل سرمایہ ہے اور ہر آن ہر گھڑی یہ گزر رہا ہے۔ اگر اس کو قیمتی نہیں بنایا جا رہا تو جس طرح برف پانی ہو رہی تھی، بالکل اسی طرح انسان کے قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں اور بالآخر یہ خسران اور نقصان پر منتج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیشہ سے زمانہ اس بات پر گواہ رہا ہے، انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنے لوگ آئے اگر ان میں یہ چار اوصاف نہیں تھے تو تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ ممکن ہے آپ یہ کہہ دیں یا آپ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان اور عمل صالح سے خالی اور عاری ہوتے ہیں، ہم انہیں سپر پاور کہتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ تو ایمان والے نہیں ہیں، وہ تو عمل صالح نہیں کرتے، تو پھر ہم تو انہیں خسران میں نہیں دیکھتے۔ بہت ادب کے ساتھ عرض ہے، ہم نے قرآن کی اصطلاح فلاح اور خسران کو سمجھا ہی نہیں۔ تاجر تو نقصان اسی کو کہتا ہے جب وہ سودے میں نقصان کھا لے، جب 10 روپے کی جگہ 5 روپے نفع ہو وہ کہتا ہے نقصان ہو گیا۔ تو تاجر کی اصطلاح تو اور اس کی سوچ تو اتنی ہی ہے، لیکن قرآن میری اور آپ کی سوچ سے بہت بالا تر ہے۔ قرآن کی فلاح اور قرآن کا خسران اور نقصان دنیا اور آخرت پر محیط ہے۔ وہ کامیابی جو وقتی اور عارضی ہو اور جس کی انتہا نقصان پر ہو اس کو کیا فلاح کہا جائے، اور جو وقتی نقصان فلاح پر اپنی انتہا کر دے اسے کون نقصان کہے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن سورۃ البقرہ کے اندر ایمانیات کو بیان کرتا ہے، پھر عبادات کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جو ایمان والے ہیں، غیب پر یقین رکھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، آسمانی کتابوں پر یقین اور ایقان رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ حقیقی طور پر کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر خدا کامیاب کس کو کہہ رہا ہے؟ جو مومن ہے، جو عمل صالح کرنے والا ہے، جو نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ ممکن ہے یہ ایمان رکھنے والا، یہ نماز کو قائم کرنے والا دنیا میں بہت کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن خدا ایسے آدمی کو ناکام نہیں بتاتا۔ اسی طرح آپ خسران کے قرآن کے مفہوم پر غور کریں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ نقصان والا وہ نہیں ہے جس کو تم دیکھتے ہو کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو پہننے کو بہت کم ہے، سواری کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے یہ حقیقی نقصان میں نہیں ہے۔ روز محشر جس کا میزان عمل ہلکا پڑ جائے، یہ لوگ حقیقی طور پر اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ انہوں نے نقصان کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتے تھے، اسے مانتے نہیں تھے۔ تو قرآن فلاح اور خسران کو وسیع تر معنی میں استعمال کرتا ہے جو دنیا اور آخرت پر محیط ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ اپنے دماغوں میں موجود محدود فلاح اور خسران کے مفہوم کو نکال دیجئے اور قرآن کے بیان کردہ مفہوم کو اپنے دماغوں میں جگہ دیجئے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کرتا ہے یہ خسران سے بچا ہوا ہے. لیکن صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے. یہ دو چیزیں انسان کی ذات سے متعلق ہیں. جب وہ ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرنے لگے گا تو یہ صالح ہو گیا. لیکن ایک مسلمان کی سوچ اتنی محدود نہیں ہوتی کہ اپنے ایمان اور عمل صالح پر ہی مطمئن ہو جائے، بلکہ ایک مومن کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے. دنیا اس کی دعوت کا میدان ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کامیاب آدمی اس کو نہیں کہا جو خود مومن اور نیک اعمال کرنے والا ہے، بلکہ آگے بھی دو اور اوصاف بتائے جن کا تعلق آپ کی اور میری اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر اپنے ایمان اور عمل صالح پر مطمئن ہو جائے تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، اگر ہمارے درمیان صلحاء موجود ہوں، نیک اولیاء موجود ہوں، کیا اس کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نعم، بالکل. اذا کثرت الخبث، جب خباثت بہت پھیل جائے اور یہ صالحین ان خباثتوں کو روکنے کے لیے کھڑے نہ ہوں اور یہ اپنی خانقاہوں ہی میں بیٹھے رہیں، اپنی جگیوں ہی میں بیٹھے رہیں اور ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کر رہے ہوں، تو صالحین کی صالحیت تمہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکتی. جب خباثت عام ہو جائے تو صلحاء کی صالحیت ہمیں نہیں بچا سکتی. تو معلوم ہوا صرف ایمان اور عمل صالح پر قناعت کر لینا ایک مسلمان کا رویہ اور طرز عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو حق بات کی نصیحت اور وصیت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت دعوت بنایا ہے. دعوت کا مزاج اس کی فطرت کے اندر پیدا کیا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ جہاں کہیں جائیں گے کوئی نہ کوئی آدمی اپنا سودا بیچ رہا ہوگا. اگر اس کو خیر کا رخ، مثبت پہلو نہ دکھایا جائے تو وہ منفی پہلو کی دعوت دے رہا ہوگا. دعوت ضرور دے رہا ہوگا کسی نہ کسی چیز کی. لبرلزم کی دعوت دے رہا ہوگا، سیکولرزم کی دعوت دے رہا ہوگا، کیپٹلزم کی دعوت دے رہا ہوگا. لیکن ایک مسلمان کا رویہ، طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ اسلام کی دعوت دے گا، وہ اسلام کا نظام حیات لوگوں کو بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ داعی ہے. حضرت نجار کا واقعہ قرآن نے اپنے صفحات میں محفوظ کیا ہے. وہ جب دیکھنے لگے کہ برائی ہو رہی ہے، مرسلین کو جھٹلایا جا رہا ہے، انہوں نے مصلحت کے تحت خاموشی اختیار نہیں کی، تنہا تھے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آیا. دیکھیں قرآن کیسے منظر کشی کرتا ہے. وَقَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے قوم ان پیغمبروں کی بات مانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ تم سے مال اور اسباب نہیں مانگتے ہیں، یہ تو اپنی بات اور دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کی بات مانو. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے عدم سے وجود دیا، اور ایک روز اسی کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے. تو حبیب نجار نے قوم کو دعوت دی، برائی کو دیکھا، خاموش نہیں رہے. قرآن نے ان کی اس دعوت کو اپنے صفحات میں محفوظ کیا. صرف انسانوں کے اندر یہ مزاج اللہ نے پیدا نہیں کیا، جنات کے اندر بھی یہ مزاج رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک روز جنات نے سنی، آپ نماز میں قرات کر رہے تھے، جنات کا وہاں سے گزر ہوا. قرآن نے اس واقعے کو بھی محفوظ کیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
جنات کے ایک گروہ کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا. پیغمبر جب آپ نماز میں تلاوت کر رہے تھے وہ غور سے اس کلام کو سننے لگے جو آپ پڑھ رہے تھے اور کہنے لگے خاموش ہو جاؤ, دیکھو کتنا حسین کلام پڑھا جا رہا ہے. فلما قضی, جب آپ قرآن کو ختم کر چکے تو انہوں نے کیا کیا, خاموش بیٹھ گئے. ولوا الی قومہم منذرین, اپنی قوم کی طرف گئے اور دعوت دینا شروع کر دی. اجیبوا داعی اللہ, اس اللہ کے دعوت دینے والے کی بات مانو. انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب کلام سنا ہے. یہدی الی الرشد وآمنا بہ, جو رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ہم تو اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اب شرک سے معافی, اب شرک نہیں ہوگا. ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف, توحید کی طرف, فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے. اب ہماری شرک سے توبہ. تو یہ مزاج اللہ نے اس امت کے افراد کے اندر رکھا ہے کہ اس کے اندر داعی ہونے کی صفت موجود ہے. انہی اوصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. نکالا کس کے لیے گیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے نا. للناس عام ہے, تمام لوگوں کے لیے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسلمان کی سوچ محدود نہیں ہوتی, وہ صرف اپنے گھر, اپنے علاقے, اپنے محدود معاشرے تک محدود نہیں رہتا. اس کی سوچ اور فکر بہت وسیع اللہ نے رکھی ہے. پوری دنیا, پورا کرۂ ارض پر موجود ہر ملک, ہر خطہ, خطے میں رہنے والا ہر فرد اس کی سوچ اور اس کی فکر کا محور ہے. اتنی وسیع سوچ اللہ نے رکھی ہے. اخرجت للناس, تمام لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, نیکیوں کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے, اللہ پر ایمان لانا ہے. تو خیر امت کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ نیکیوں کا حکم دے گی, برائیوں سے روکے گی. جب جو کام سپرد کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے خیر امت کہا جا رہا ہے, جب اس امت کا فرد اس عالم دعوت کو لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اللہ کی دعوت, اللہ کی طرف بلانے کے بول اپنی زبان سے نکالتا ہے, تو ایسے آدمی کے دعوت کو احسن قول کہا گیا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے بہتر بات کس آدمی کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. یہاں میں ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں. یہاں پر اللہ کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دعا اللہ کی طرف بلاتا ہے, کس کو بلاتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا, یعنی مفعول اور آبجیکٹ کو محذوف کر دیا گیا. اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آبجیکٹ اور مفعول کو ذکر نہ کیا جائے تو وہاں عموم مراد ہوتا ہے. میں نے ابھی جیسے آپ سے کہا کہ مسلمان کی سوچ محدود نہیں ہوتی ہے, اس کی دعوت ہر ایک کو پہنچنی چاہیے, وہ للناس ہو, وہ کرۂ ارض پر موجود ایک ایک فرد ہو. تو یہ امت خیر امت ہے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے, اور جب یہ کرنے لگتی ہے تو اس کا قول احسن قول ہوتا ہے. میں ایک بات پر غور کرنے لگا کہ اس کام کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے اور ایسے بولنے میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ کام جس کے سپرد ہوا خیر امت بن گئی, جو کہہ رہا ہے احسن قول بن گیا. کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں. خیر خواہی ہے مخلوق خدا پر, مخلوق خدا پر شفقت ہے, مخلوق کو خالق سے ملانا ہے, مخلوق کو خالق کا راستہ بتانا ہے. ان ساری وجوہات کو اعتراف کرنے کے بعد ایک نکتہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا, ممکن ہے کہیں لکھا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا اور قرآن دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ, اللہ دعوت دیتا ہے لوگوں کو جنت اور مغفرت کی طرف.
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو داعی ہونے کی صفت اللہ نے کس کی طرف منسوب کی؟ اپنی ذات کی طرف۔ تو گویا اللہ بھی داعی ہے جو لوگوں کو جنت، مغفرت اور دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تو ان کی صفت بیان کی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ میرے پیغمبر اللہ کی طرف داعی ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور خود پیغمبر بھی اپنا کام یہی بیان کرتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ اسی نقطے کو ذہن میں لائیں، یہاں پر بھی مفعول ذکر نہیں ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کس کو دعوت دیتے ہو؟ کوئی ذکر نہیں ہے، اور جب مفعول ذکر نہ ہو تو پھر ساری دنیا کے لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جو میری پیروی کرے گا اس کا بھی یہی راستہ ہے، انا ومن اتبعنی۔ اپنے پیغمبر کو بھی یہی کام اور یہی مشن دیا، اس کو بھی داعی قرار دیا، اور پھر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنی قوم کی طرف داعی، رہبر، رہنما، مقتدا بن کر آئے تھے۔ اور جب قرآن اپنی صفت بیان کرتا ہے تو قرآن بھی اپنے آپ کو ہادی اور داعی بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہادی ہے مضبوط راستے کی طرف۔ تو خدا بھی داعی، خدا کا قرآن بھی داعی، خدا کا پیغمبر بھی داعی، اور جتنے انبیاء علیہم السلام آئے سب داعی۔ تو جس امت کو یہ کام سپرد کیا جائے وہ خیر امت کیوں نہ ہو، اور اس کا قول احسن قول کیوں نہ ہو؟ جب خدا اس کام کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے نبی کا مشن بتاتا ہے، اپنے قرآن کا مقصد بتاتا ہے، تو یہ مقصد جس کے سپرد کر دیا جائے وہ کتنے معتبر اور اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے، تو وہ خیر امت ہوئے نا۔ اور جب وہ ایسے الفاظ زبان سے نکالیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں تو اس کا قول سب سے بہترین قول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ تو اس امت کو خیر امت، بہترین امت کہا گیا، اور دعوت کا مزاج اور دعوت اس کی فطرت میں رکھ دی گئی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں تو قرآن دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے، وہ صرف امر بالمعروف نہیں کہتا، وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر بھی کہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صرف قرآن کے ایک جز کو اختیار کر لے، دوسرے جز سے پہلو تہی کر لے، تو یہ قرآن کے مقتضا پر عمل نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس نیکی کی دعوت دیتے رہو، برائی خود دور ہو جائے گی۔ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے، قرآن کی بیان کردہ ترتیب کے بھی خلاف ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک کمرہ ہے جس کے اندر ایک بدبودار چیز رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہاں عطر پھیلا دو، خوشبو لگا دو زبردست قسم کی، تو وقتی طور پر تو وہاں خوشبو پیدا ہو جائے گی اور بدبو کا اثر کچھ تھم جائے گا، لیکن جو ہی عطر کا اثر ختم ہوگا تو بدبو پھر نمایاں ہو کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو امر بالمعروف ہی کرتے رہنا اور نہیں عن المنکر نہ کرنا، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ میں اس بدبودار کمرے کے اندر عطر چھڑکتا چلا جاؤں لیکن اس بدبودار چیز کو نکالنے کی کوئی فکر نہ کروں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وقتی طور پر تو وہ بدبو تھم جائے گی، زائل نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نیکی بھی کرنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ تو یہ قرآن کا مکمل نصاب ہے۔ اب برائیوں کو روکنا، بہت سی برائیاں معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں جن کا روکنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم مسئلہ فلسطین کو اگر دیکھیں تو عام آدمی پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا لاہ عمل ہے، میں کیا کروں؟ میں اس برائی کو دیکھ رہا ہوں، اس کو برا سمجھتا ہوں، لیکن کروں کیا؟
تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں انل منکر تو کرنا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے لعنت کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ آپس میں جو برائی کر رہے ہوتے تھے اس سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، تو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے ان پر انبیاء علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت برا کام کر رہے تھے کہ برائی کو دیکھ رہے تھے، نہیں روک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ برائی کو دیکھیں فلم یغیروہ، اور اس کو تبدیل کرنے کی، اس کی تغییر کی کوشش نہ کریں اور مطمئن ہو جائے کہ ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں نا، اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو ابتدا میں کہی، صلحاء کی صالحیت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ تو خیر ایسے بہت سے منکرات ہوتے ہیں کہ میں اور آپ روکنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سبیل اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے میں نے عرض کیا مسئلہ فلسطین، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک عام آدمی کو ایسی صورتحال میں جبکہ وہ منکر کو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ قرآن اور حدیث ہمیں ان چیزوں کی طرف اور ان مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا حال سنایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ انہیں یعنی بنی اسرائیل سے اس بستی کے متعلق پوچھیں جو ایک دریا کے قریب آباد تھی۔ میں اس واقعے کا پہلے کچھ پس منظر پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن ہر قسم کی معاشی پابندی لگا رکھی تھی۔ کوئی معاشی سرگرمی ہفتے کے دن نہیں ہوگی، نہ مچھلی کا شکار کرو گے، نہ گھر میں آگ جلاؤ گے، کیونکہ ہفتہ ان کے لیے مقدس دن تھا۔ بنی اسرائیل نے شروع میں اس حکم کی پیروی کی، رفتہ رفتہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے حیلے تراشنا شروع کر دیے، انہوں نے حیلے تراشنا شروع کیے اور کسی طرح حیلہ کر کے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حیلے کی بنا پر تو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اور پھر انہوں نے کھلم کھلا مچھلی کا شکار شروع کر دیا۔ جب اس گروہ نے مچھلی کا شکار شروع کیا تو ایک گروہ ایسا تھا جس نے ان لوگوں کو اس برائی سے روکنا چاہا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک تیسرے گروہ نے کہا کہ بھائی تم اس کو کیوں منع کرتے ہو، چھوڑو اس کو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم ایسے لوگوں کو کیوں روک رہے ہو جن کو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو اس قوم نے کیا کہا جو برائی سے روک رہی؟ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہمیں معلوم ہے یہ نہیں رکیں گے، یہ اتنے سرکش ہو چکے ہیں کہ یہ ہفتے کے دن شکار سے باز نہیں آئیں گے، ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم خدا کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کام کیا تھا، ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ رک بھی جائیں، لیکن ہم اپنے رب کے دربار میں معذرت ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بس میں تھا ہم کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب اس پہلے گروہ کو جس نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا اور ایک قوم نے، ایک گروہ نے ان کو روکنا چاہا، یہ نہیں رکے، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اس گروہ کو تو ہم نے نجات دے دی جو برائی سے روک رہا تھا، جو نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو ہفتے کے دن حد سے تجاوز کر رہا تھا اور خدا کی نافرمانی کر رہا تھا، اس گروہ کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ سوال یہ ہے تیسرے گروہ کا کیا بنا؟
اس کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو کل 3 گروہ ہوئے، ایک وہ جو گناہ میں لگ گیا تھا، دوسرا وہ جو اس گروہ کو روک رہا تھا اور نہ گناہ سے روک رہا تھا۔ تو جو گناہ کر رہا تھا اس کو تو اللہ نے عذاب بئیس میں پکڑ لیا، جو برائی سے روک رہا تھا اس کو اللہ نے نجات دی۔ رہا تیسرا گروہ، مفسرین کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے محارم سے لوگوں کو نہیں روکا، اللہ نے ان کا ذکر کرنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بہت واضح کر دوں، یہ جو میں نے بتایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اقتدار اختیار نہیں رکھتے۔ عام آدمی ہے وہ کیا کرے گا، لیکن وہ آدمی، وہ گروہ جو اختیار رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے، قوت بازو رکھتا ہے، اسلحے رکھتا ہے، مشق رکھتا ہے، ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ان کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے، ان کے لیے چند جلسے منعقد کر دینا، ان میں دھواں دار تقریر کر دینا کسی طرح خدا کے دربار میں انہیں نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھے وہ ہاتھ سے اس کو روک دے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھنے والا اگر زبان کو استعمال کر رہا ہے، اس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی کی ہے، اس نے اپنے فرض کو پس پش ڈال دیا، بالائے طاق رکھ دیا، یہ خدا کے دربار میں خلاصی نہیں پا سکتا۔ جو قوت نہیں رکھتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِهِ، جو قوت نہیں رکھتا، جو اختیار نہیں رکھتا، منصب نہیں رکھتا، وہ اپنی زبان سے اس فعل شنی پر نکیر کرے گا، وہ ہر قسم کا ذرائع ابلاغ استعمال کرے گا، جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پر زبان اٹھا سکتا ہے اٹھائے گا، جس چیز سے روکنا ہے اس سے رکے گا۔ کم از کم معذرتاً الی ربکم تو ہو سکے، یا اللہ میں بائیکاٹ ہی کر سکتا تھا، میں ان کے لیے اس پلیٹ فارم پر آواز اٹھا سکتا تھا، میں فلاں جگہ پر جا کر ان کے لیے بول سکتا تھا، میں نے وہ کیا ہے، تو امید ہے ینہون عن السوء، اللہ نجات دے دیں گے۔ لیکن ہرگز ان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جو قوت بازو رکھتے ہیں، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس برے کام کو برا جانو، لیکن کان کھول کر سنو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا انتہائی کم درجہ ہے۔ اب میں اس حدیث کو اور ذکر کی گئی آیت کو ملاتا ہوں۔ اللہ نے جس تیسرے گروہ کا ذکر نہیں کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے انہوں نے دل سے تو اس کو برا جانا تھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اضعف الایمان بتا رہے ہیں۔ تو ان کے اضعف الایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ قوی مؤمن کو پسند کرتا ہے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو میدان میں آ جاؤ، زبان سے روک سکتے ہو آ جاؤ میدان میں، قلم سے روک سکتے ہو شروع کر دو لکھنا، آواز اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو یہ ہے نہیں عن المنکر، صرف امر بالمعروف سے قرآن کا بیان کردہ نصاب پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم پرچے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کو بھی پورا نہ کرتے ہیں، اور جب آپ اس دعوت کا علم لے کر کھڑے ہوں گے تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، وتواصوا بالصبر، پھر آپ کو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، پشت نہیں پھیرنی ہے، میدان سے ہٹنا نہیں ہے، قلم کو روک نہیں دینا، آواز کو بند نہیں کر دینا ہے، صبر کی تلقین کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اور معاشرے کے اندر موجود برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں ہم اس پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ایمان والا کمزور نہیں ہوتا، خدا را اپنے آپ کو کمزور نہ بنائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ ایک میدان تمہارے سامنے قرآن نے چھوڑا ہے، لوگوں کو مخاطب کرو، ان کے ضمیروں کو جگاؤ، ان کے دلوں کو حرکت دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔